السلام علیکم. پروگرام گفتگو قاسم علی شاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نجف راجہ. ناظرین، زندگی اتنی بھی مشکل نہیں، بس فرق یہ ہے کہ زندگی گزارنی، سنبھالنی آنی چاہیے. زندگی کو آپ نے کس طرح گزارنا ہے یہ آپ کو بہتر طریقے سے پتا ہے، لیکن بعض اوقات اس زندگی کو گزارتے ہوئے بہت سے کام، بہت سی مشکلات ایسی ہوتی ہیں جو انسان ہینڈل نہیں کر پاتا. آج ہم بات کریں گے ان مشکلات پر، ان مشکلات کو کس طرح کنٹرول کیا جائے اور مشکلات پر قابو کس طرح پایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر رشتے میں، ہر سچویشن میں جو مشکلات آتی ہیں ان کو کس طرح دیکھا جائے. لیکن سب سے پہلے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے قاسم علی شاہ صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سر آج مشکلات کو لے کر چلیں گے اور زندگی کے ہر شعبے میں، ہر تعلق میں، ہر رشتے میں، ہر معاملے میں مشکلات ہوتی ہیں، لیکن مشکلات پر قابو کیسے پایا جائے. سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ سر مجھے بتائیے کہ انسان کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں یا وہ خود اس کے کام سے آتی ہیں یا وہ خود پیدا کرتا ہے؟ اچھا دیکھو، جو مشکلات ہیں نا، سب سے پہلے ہمیں یہ مان جانا چاہیے کہ مشکلات جون سی ہیں وہ زندہ شخص کے ساتھ ہیں. دنیا کے سارے مسئلے جون سے ہیں پیدائش سے پہلے بھی نہیں ہیں اور پیدائش کے مرنے کے بعد بھی جون سے یہ سارے مسئلے، ان کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑتا. ان تمام چیزوں کا سامنا ہمیں اپنی زندگی میں کرنا پڑتا ہے اور اپنے زندگی کے معاملات میں کرنا پڑتا ہے. اب ہے ایسے کہ انسان جون سا ہے اس کے مختلف ادوار میں، زندگی کے مختلف ٹائم فریم میں اس کی جو خواہشیں ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، ضرورتیں اور تقاضے بدلتے رہتے ہیں، ڈیمانڈز بدلتی رہتی ہیں اور نئے گولز اینڈ ٹارگٹس آتے رہتے ہیں. اور یہ تمام کی تمام ضرورتیں جون سی ہیں کیونکہ وہ انسانوں سے وابستہ ہیں، انسانوں سے جڑی ہوئی ہیں اور سچویشن سے وابستہ ہیں. سو ہوتا کیا ہے کہ انسان جب آگے بڑھنا چاہتا ہے، کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہے، کچھ ثابت کرنا چاہتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں رکاوٹیں، پریشانیاں اور مشکلیں آ جاتی ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ کہ زندگی جتنی زندگی ہوگی، بھرپور زندگی ہوگی، اور زندگی میں جتنی آپ کے پاس خواہش اور آپ کے پاس ٹارگٹس، گولز، منازل ہوں گی جن کو آپ نے طے کرنا ہے، اتنا زیادہ آپ کی زندگی میں مشکلات کا بڑھنا یہ آئے گا. اگر آپ نے کرنا ہی کچھ نہیں ہے، جسٹ بیٹھ کے گزارنی ہے، پھر کیا ہے کی مشکل؟ ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. زندگی میں جس نے کچھ کرنا ہے اس کے لیے زندگی میں کچھ چیلنج بھی ہیں، مسئلے بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں. سو زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی چیز جون سی وہ مشکل ہے ہی ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں مشکلوں کے بغیر ہوں. ٹھیک ہے. اچھا شاہ جی، ہوتا یہ بعض اوقات کہ 24 سال کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ 24 سال کے بعد انسان جو ہے مطلب فوت ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی امید کہیں نہ کہیں رہ جاتی ہے اور دفن کیا جاتا ہے اسے 50 سال کے بعد. کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ ٹھیک ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بات عموماً جون سا ہے وہ سیلف ہیلپ یا موٹیویشن کے ٹرینرز یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انسان اپنی امید، انسان اپنے خواب، انسان اپنے ڈریمز کے ساتھ دکھتا ہے. جب اس کے خواب، ڈریمز اور چیزیں ختم ہونے لگ پڑتی ہیں تو انسان جون سا ہے وہ خود ختم ہونے لگ پڑتا ہے. سو انسان کی جو خواہش ہے وہ کئی بار دم توڑتی ہے، کئی بے وفائیاں ملتی، مشکلات ملتی ہیں. اور 25 سال کی عمر تک بڑے لوگ ایسے ہیں جو امید کا جنازہ نکال چکے ہوتے ہیں اور پھر ایک چلتی پھرتی لاش ہوتی ہے جس نے صبح اٹھنا ہے، کام پہ جانا ہے، شام کو آنا ہے، سونا ہے اور ایک دن کرتے کرتے بوڑھا ہونا ہے اور دنیا سے چلا جانا ہے. زندگی ہوپ کا نام ہے، زندگی امید کا نام ہے. زندگی میں کچھ کر گزرنا یہ زندگی ہے. زندگی صرف بیٹھ کے وقت گزارنا زندگی نہیں ہے. پرفارم کرنا، چیلنج کا سامنا کرنا، مشکلات کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا، زندگی جون سی ان تمام چیزوں کا نام ہے. سو وہ تمام لوگ جو سمجھتے ہیں کہ شاید جون سا ہے وہ امید نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، امید نہ ہونے سے زندگی زندگی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ نے پسندیدہ کام کی بات کی ہے. میں جاننا چاہوں گی بعض اوقات انسان پسندیدہ کام کرتے ہوئے بھی کچھ معاملات، کچھ سچویشن اس پر ایسی آتی ہے کہ وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتا کہ اب وہ کیا کرے. تو اس صورتحال میں اپنے آپ کو واپس کس طرح لایا جائے؟ اس صورتحال کے بعد اپنے آپ کے ساتھ یا ویلکم بیک کس طرح کیا جائے خود کو؟ اچھا دیکھو، کچھ چھوٹے چھوٹے فلسفے ہیں جن میں سے ایک فلسفہ سب سے پہلے میں سمجھانا چاہوں گا کہ آپ کی زندگی میں مشکل ترین وقت ہے، آپ ٹوٹ گئے ہیں، آپ دل ہار گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اب کچھ بھی امید باقی نہیں ہے، تو تب بھی تیار ہو جائیے کہ کچھ بہتری ہو سکتی ہے. کچھ بہتری بدترین حالات میں بھی امکانات موجود ہوتے ہیں کہ بہتری ہو سکتی ہے. یہ جو قرآن پاک میں اللہ کا فرمانا ہے اور ہمارے لیے تو میں سمجھتا ہوں آرڈر ہے کہ میری رحمت سے نا امید مت ہونا، کیونکہ میری رحمت جون سی ہے وہ میرے غضب پہ حاوی ہے. غضب صرف اللہ کا یہ ہے کہ انصاف ہو جائے نا تو غضب ہے،
تو انصاف بھی افورڈ نہیں کر سکتے. یہ غضب ہے. ہم تو اللہ کا انصاف شاید افورڈ نہ کر سکیں کہ ہمارے گناہ ہمارے نامہ اعمال ہمارے گلے پڑ جائے تو کیا بنے گا. اللہ کہتے ہیں میری رحمت جون سی ہے میرے غضب پہ حاوی ہے. اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے ہر معاملے میں. آپ کی جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے, حالات بڑے بدترین ہیں, مشکلات ہیں, اندھیری رات ہے, کچھ دکھ نہیں رہا, کوئی ساتھ نہیں ہے, تنہا رہ گئے ہیں, سب چھوڑ گئے ہیں, لگتا یہ ہے کہ اب کچھ نہیں بنے گا, تب بھی آپ کو امید کے دامن کو چھوڑنا نہیں چاہیے. پورا یقین رکھنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں سے امید کی کرن آئے گی اور کوئی نہ کوئی بہتری کہیں سے ہو ضرور سکتی ہے. کیونکہ آپ کی مشکل کا سائز کتنا ہوگا, کتنی بڑی مشکل ہو سکتی ہے. اتنی بڑی کائنات میں اتنی گلیکسیز ہیں اور ان گلیکسیز میں کتنے سولر سسٹم ہیں اور اتنے سولر خربہ سسٹمز میں ایک سولر سسٹم ہے. اس سولر سسٹم میں کتنے سیارے ہیں اور ان ایک سیاروں میں ایک سیارے کا نام زمین ہے. اس اتنی بڑی زمین پہ ایک ڈاٹ جون سا ہے وہ لگا دیا رہے تو ملک بن جاتا ہے. اور اس ایک ملک میں ایک خربہ حصہ نقطے کا نام آپ ہے. آپ کی مشکل کتنی بڑی ہو سکتی ہے. جب آپ سوچتے ہیں کہ میری مشکل بہت بڑی ہے تو اس کائنات کے رب جو پوری کائنات کا رب ہے, جس کے بارے میں آپ کا گمان نہیں ہونا, یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب, اس کے سامنے تو دنیا کی کوئی مشکل نہیں ہے. سو اللہ کی رحمت سے یقین رکھنے والا, اللہ کی طاقت پہ یقین رکھنے والا, اللہ سے امید لگانے والا نجف کبھی دل نہیں ہارتا. جی سر وہ لوگ جو دن پورے کر رہے ہیں, وہ لوگ جو مہینے گن رہے ہیں, سال دیکھ رہے ہیں, زندگی تمام کر رہے ہیں, لیکن زندگی کا کوئی وجود نہیں ہے, زندگی کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے, کوئی ایم نہیں ہے, کوئی گول نہیں ہے, مقصد نہیں ہے زندگی, تو پھر زندگی ایسے ہی گزری ہے. پھر ظاہری بات ہے آپ کی جو ایک سٹینڈرڈ ہوگا, جو ایک لیول ہوگا امید کا, وہ بھی گرتا جائے گا. سر اس کو پھر مینٹین کس طرح کیا جائے؟ اچھا دیکھیں, آپ کو کسی بھی وقت میں نا کچھ تو اپنے فلسفے بنا لینے چاہیے, اپنی اپروچ ہونی چاہیے کہ جی یہ میری اپروچ ہے زندگی کے بارے میں, یہ میری اپروچ ہے چیزوں کے بارے میں, یہ میری اپروچ ہے معاملات کے بارے میں. اور وہ اپروچ میں نے کہہ دیا ہوپ کا ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 2, آپ کی زندگی میں کچھ لوگ ضرور ہونے چاہیے, ایسے دوست احباب, ایسا سرکل جو آپ کو سنبھال سکے. انسان اکیلا کچھ نہیں ہے. انسان کو کہیں نہ کہیں ایک مثال دی جاتی ہے کہ کیل جون سا نا پانی میں پھینک دیا جائے وہ ڈوب جاتا ہے. وہی کیل کسی لکڑی کے تختے میں, پھٹے میں اسے گاڑا جائے اور پانی میں پھینکا جائے تو اس لکڑی کے تختے کے دم قدم سے وہ کیل تیرتا رہتا ہے, کیل جون سا وہ موو کرتا رہتا ہے. سو ہمیں پتہ لگا کہ یہ انہوں نے انتہائی برا سلوک کیا. تو میں نے کہا حضور والا آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے تھے؟ کہتے جی مجھے جیا ہے انہوں کہتے, اور کوئی پکاتے, کوئی کھلاتے, کوئی سیوا کرتے. میں کہا حضور گزارش یہ ہے کہ اس میں بڑا دکھ ہوا کہ 4 سال کی دوستی کے بعد جو ان سے ایسا نتیجہ نکلا. کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ بندہ پورے خاندان کو 4 دن کی دعوت دے بھی سکتا تھا کہ نہیں دے سکتا تھا؟ آپ نے اس کی کیپیسٹی, اس کی پنجابی کا ورڈ پسلی بھی تو دیکھنی تھی نا کہ وہ بندہ بیچارہ اس قابل نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, یار اگلے کے ظرف کو دیکھا جاتا ہے. ہر بندہ, ہر فیملی میں, ہر گھر میں مہمان نوازی کا کلچر نہیں ہوتا. میں بڑے گھروں کو جانتا ہوں, دے آر ویری گڈ, اچھے لوگ ہیں, لیکن بنیادی جو ریتل بیتل سیوا ہے ان کے ہاں نہیں ہے. مثال لیجئے کہ کوئی گھر ہے, یار پانی پہلے پوچھ لینا چاہیے, پانی پلا دینا چاہیے. اب جب تک کہ وہ منہ سے نہ نکالے حضور پانی مجھے پلا دیجیے, میں آیا ہوں دور سے, پانی نہیں ملنا, یا وہ ڈسپینسر لگا جا کے پی لیجئے. گزارش یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی تہذیب کے کام ہے. آپ کو ایکسپیکٹیشن, توقع لگانے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے ایکسپیکٹ کرنا بھی چاہیے یا نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایکسپیکٹ کر بیٹھیں اور آپ کی ایکسپیکٹیشن کرنے کے بعد وہ ایکسپیکٹیشن کہیں ٹوٹ جائے. صحیح. سر میں آپ سے اسی کے حوالے سے جاننا چاہوں گی. سر بہت سے لوگ آپ کی زندگی کے اندر ہوتے ہیں, آپ کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, آپ چاہ کے بھی کوشش کرو, اپنے آپ کو اسٹرانگ بھی کرو کہ آپ نے ایکسپیکٹ نہیں کرنا, آپ نے امید نہیں لگانی, آپ نے اس سے کوئی رسپانس اس حوالے سے نہیں لینا, لیکن پھر بھی آپ انسان ہو, دل تو آپ کے پاس پہ ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہو کہیں نہ کہیں, کم یا زیادہ. وہ ایکسپیکٹیشن جب تھوڑی سی بھی ٹوٹتی ہے یا اس پہ کریک آتا ہے, آپ کو دکھ ہوتا ہے زیادہ, کیونکہ کہیں نہ کہیں تعلق بہت اسٹرانگ بننے لگا تھا آپ کا اس سے. سر اس حوالے سے بتائیے. اچھا دیکھو, ایک بات بیٹا یاد رکھنا کہ آپ تعلق بنانا بھی, تعلق نبھانا بھی, یہ بھی غلطیاں کر کر کے سیکھتے ہو. انسان ایک دم سے کوئی کام ٹھیک نہیں کر سکتا, چلتے چلتے سیکھتا ہے, تیرتے 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 سیکھنا, لکھتے لکھتے لکھنا, بولتے بولتے بولنا سیکھتا ہے. سائیکل چلانا کبھی کبھی پہلی دفعہ چلائی اور ٹھیک چلانی, گاڑی ایسا نہیں ہوا, غلطیاں کر کے آپ نے ٹھیک کیا. بعض لوگوں کو تعلقات, رشتے, چیزیں نبھانی نہیں آتی اور سکھائی بھی نہیں جا رہی. سو ہوتا کیا ہے کہ آپ کی 2-4 بار کی ایکسپیکٹیشن ٹوٹنے سے یا پھر تعلق خراب ہونے سے آپ ڈیفائن کر لیتے ہو کہ آئندہ مجھے ایسے چلنا ہے,
مجھے اس کی حدود رکھنی ہے, لمٹس رکھنی ہے. یہ بھی ایک بڑا پورا تھیسس ہے ہمارا کہ آپ کو حدود ضرور ڈیفائن کرنی چاہیے کہ یار میرا یہ تعلق کس حد تک ہے, اس میں حدود کیا ہیں, اس میں لمیٹیشنز کیا ہیں, کس حد تک میں نے آگے بڑھنا ہے, کس حد تک آگے بڑھنے دینا ہے. صحیح. مثال ایک بڑی جنرل سی جی ضرور. کہ ہر پرسن ہر ایک کو فیملی فرینڈ نہیں بنایا جا سکتا. آپ کو ویل ڈیفائن کرنا چاہیے کہ فیملی فرینڈ کس لیول کا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے, اس میں حیاداری کتنی ہوتی ہے, رکھ رکھاؤ کتنا ہوتا ہے, پرمپرا کتنی ہوتی ہے, بلڈ لائن کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اصلی تے نسلی والی گل کتنی ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزوں کے بعد آپ کسی کو فیملی لیول پہ لاتے ہو. بعض لوگوں کے ہاں یہ سینس نہیں ہوتی اور بعض بنانے کے بعد پھر منہ کی کھاتے بھی ہیں, پچھتاتے بھی ہیں. سو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی ریلیشن بناتے ہوئے اسے ڈیفائن ضرور کرنا ہے, یہ ریلیشن کس نوعیت کا ہے. بڑے لوگ اپنے پروفیشنل ریلیشنز کو پرسنل ریلیشنز کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں. بڑے لوگ جو ان سے وہ پرسنل ریلیشنز کو پروفیشنل بنانا چاہتے ہیں. بڑے لوگ اپنی دوستیوں میں کاروبار ڈالتے ہیں, کاروبار خراب ہو جاتا ہے یا پھر دوستی خراب ہو جاتی ہے. ہمیں سب سے پہلے فیوچر دیکھنا چاہیے کہ کمنگ ڈیز میں اس کا اینڈ کیا ہوگا, کمنگ ڈیز میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, کمنگ ڈیز میں چیزیں کس شیپ میں چلی جائیں گی. جب آپ یہ چیزیں ڈیفائن کر لیں گے تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ آپ نے جانا کدھر اور چلنا کدھر.